أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین، آج کا پروگرام مدنی ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام شان رمضان کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ یاسر عرفات، اور میرے ساتھ ملک کے مشہور و معروف قاری القراء فخر القراء حضرت علامہ مولانا قمر المصطفیٰ نقشبندی صاحب میرے بائیں طرف تشریف رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی میرے دائیں طرف ملک پاکستان کے نامور مشہور و معروف ثنا خان مصطفیٰ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب شاہد حسین قادری صاحب۔ شان رمضان کے حوالہ سے آج کا یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، نیکیوں کی سیل لگ جاتی ہے، فیوز و برکات کے انبار رحمت خداوندی کی طرف سے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا اجر مقرر ہے۔ جو عمل کرنے والے کو ہر حال میں مل کر رہے گا، بے شک چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس کا اجر اللہ کے نزدیک قلیل ہے، اور بڑی سے بڑی نیکی اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو پھر نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی نیکی کا بدلہ مل کر رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نمازی ہے تو لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ لوگوں میں نمازی ہونے کی حیثیت سے شہرت پا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے اور خیرات کرتا رہتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، تو لوگوں میں ماشاءاللہ وہ سخی کے نام سے معصوم ہو کر عزت پاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اگر کوئی دیانت سبحان اللہ، اور صداقت کی حیثیت سے شہرت اور عظمت پاتا ہے تو وہ صدیق اور دیانت داری کے حوالہ سے
شہرت پا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی دنیاوی معاملات کے حوالہ سے، معاشرتی حوالہ سے، کہ انسان دنیا میں رہ کر جو کام پاتا ہے تو دنیا میں اس کا مقام بن جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں بے شک جب انسان روزہ رکھتا ہے سبحان اللہ تو صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے، تو ناظرین اس کا مقام، روزے دار کا مقام دنیا میں پہچانا نہیں جاتا۔ خالق کائنات کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی واضح انداز میں ارشاد فرمایا، بلکہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کے نبی حضرت محمد صلی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے ماشاء اللہ اور میں روزے کے لیے، سبحان روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، روزے کا پابند بن جاتا ہے، صوم و صلات کا پابند بن جاتا ہے، تو اس کی شہرت دنیا میں تو ہوتی ہے، لیکن دنیا کو اس کی شہرت کا علم نہیں ہوتا کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ بے ہے۔ شک بے شک بے شک تو علامہ صاحب، آج کا جو پروگرام ہے یہ شان رمضان کے حوالہ سے ہے۔ آئیے ہم اپنے مہمان شان رمضان کے حوالہ سے مدنی ساؤنڈ سسٹم کے زیر اہتمام جو شان رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس میں ہمارے ملک پاکستان کے نامور خطیب جناب قمر المصطفیٰ صاحب جو ہمارے مہمان بنے ہوئے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ شان رمضان میں جو لوگ عبادات کرتے ہیں، رمضان کی فضیلت اور اس کی افادیت کے بارے میں علامہ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا من ترنمت بثناء ورق اللسان وتغنت بتحلیلہ نادل القیان، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایام معدودات، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم حافظ الحفاظ حافظ محمد یاسر عرفات صاحب، آپ نے مجھے دعوت دی، اور اس کے علاوہ میں مدنی ساؤنڈ سسٹم کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے رمضان المبارک کی ان متبرک گھڑیوں میں خوبصورت اور عظیم پروگرام شان رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا یہ انتظام و انسلام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کا اس کے لیے اجر عظیم و ثواب کار بنائے۔ جس طرح کہ آپ نے رمضان کے حوالہ سے ذکر کیا کہ عام دنوں میں اور رمضان میں کیا فرق ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، مشکات پاک میں حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی شعبان کی آخری رات، آخری دن صحابہ کرام کو بلاتے اور فرماتے، اے صحابہ، تم میں ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کے اندر بے شمار رحمتیں ہیں، جس میں اندر بے شمار برکتیں ہیں۔ اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں کہ اس کے اندر بندہ مومن کو نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ عام دنوں کے 70 گنا فرضوں کے برابر عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، ہر مخلوق کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مدعا ہے، کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے۔ حضرت انسان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اللہ کی یاد میں رہ کر گزارے، اپنی زندگی کا ہر لمحہ سنت و شریعت کی تابع داری میں گزارے۔ تو پھر جب بندہ اس طرح زندگی گزار کر جائے گا تو قرآن کہتا ہے فقد فاز فوزا عظیما، جو بندہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کر گیا وہی بہت بڑا کامیاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہ انسان جسے میں نے پیدا کیا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو یہ مہینہ ویسے بھی عبادت کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں جنت کی سیل لگی ہوئی ہے۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ سے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، یوز کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت اپنی مخلوق کے اوپر سایہ کرتی ہے، سایہ کرتی ہے، بے شک۔ تو اس سائے سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ سائے سے مراد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب اس کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وفی روایت وفتحت ابواب الجنت،
ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں تطبیق کے ساتھ یہ لفظ ہیں وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں انسان کے اوپر چھما چھم برستی ہیں۔ یہ نیکیوں کا سیزن کس طرح ہے؟ جب بندے کا سیزن آتا ہے ہر بندہ تیاری کرتا ہے، کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں، بندہ کہتا ہے یار معذرت میرا سیزن ہے، چند مہینے چند دن لگا لوں گا تو آگے کچھ مہینے آسانی سے گزر جائیں گے، آسانی سے گزر جائیں گے، تو کہتا ہے یار اس مہینے مجھے تنگ نہ کرنا، سیزن کے درمیان مجھ سے رابطہ نہ کرنا، تمام تعلقات انسان توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے کہ یار یہ میرا سیزن ہے۔ جس طرح آج کل گندم کا سیزن ہے، ہر بندہ تیاری کے اندر ہے کہ یار گندم کا سیزن لگا لوں تاکہ 6-7 مہینے مجھے پریشانی نہ ہو۔ تو فرمایا یہ جو مہینہ ہے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، بندہ مومن کے لیے یہ ایک ایسا عظیم تحفہ ہے، انسان جتنی کوشش کرے میرا رب اسے اتنا زیادہ نوازتا چلا جاتا ہے۔ نیکیوں کی سیل لگی ہوئی یہ نیکیوں کی سیل ہے، جیسے آج کل بازاروں میں جمعرات بازار ہے، بدھ بازار ہے، بھئی لوگوں کا رش کیوں ہے؟ بتاتے ہیں یہاں جی سیل لگی ہوئی ہے، یہاں پر سیل ہے، تو رب کائنات نے جنت کی سیل لگا دی۔ حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس مہینے میں کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اللہ اسے جنت عطا کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی ہم میں سے طاقت نہیں رکھتا، ہر کسی کے پاس توفیق نہیں ہے، صحابہ کرام میں وہ تھے جو ایک کھجور کھا کے روزہ رکھ لیتے، ایک کھجور کھا کے روزہ افطار کر لیتے، کچھ وہ تھے جو ایک گٹھلی کو چوس کر روزہ رکھ لیتے اور وہی گٹھلی چوس کر روزہ یہ تقویٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس طرح آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا معنی کیا ہے؟ پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں نفس پر ضبط حاصل ہو، تمہیں برائی سے رکنے کی طاقت نصیب ہو، تمہیں برائی کے خلاف لڑنے کا حوصلہ ملے کہ جس طرح تم رمضان میں اپنی آپ کو تمام تر حدود کے اندر رکھتے ہوئے جو اللہ نے تم پر لاگو کی ہیں زندگی گزار رہے ہو، رمضان کے باہر بھی تمہیں چاہیے کہ ایسے ہی زندگی گزارو تاکہ اللہ اور اس کو رسول تم پر راضی ہو جائیں۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ میں چند الفاظ میں جناب علامہ صاحب آپ کی بات میں قطع کلامی ہوتی ہے، یعنی کہ انسان رمضان کے اندر اتنی محنت جدوجہد کرتا ہے کہ انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا عادی ہو جاتا ہے، بالکل، اور اس کے بعد بھی رمضان المبارک کے بعد بھی ان چیزوں کا پھر پیروکار ہوتا ہے، عادت بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اے ایمان والو، اے نوجوانوں، حضور نے نوجوانوں کو خطاب فرمایا، اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے کیونکہ یہ بد نظری سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے تاکہ اسے نفس خواہشات نفس پر قابو پانے کی طاقت عطا کی جائے۔ تو میرے خیال میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم مہینہ عطا کیا ہے، یہ برکت اللہ مہینہ عطا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی زندگی اس طرح گزاریں تاکہ ہمیں اللہ کی تمام تر اس کی نعمتیں اور اس کی برکتیں نصیب ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ صاحب آپ نے بڑا سیر حاصل آپ نے جواب دیا اور ناظرین کے لیے بھی یہ بہت مفید ہوگا۔ تو علامہ صاحب ہم آگے چلتے ہیں۔ رمضان المبارک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان المبارک میں خاص طور جناب ان کا معمولات زندگی کیا ہوا کرتا تھا، جناب کیسے وہ رمضان گزارا کرتے تھے، کس طرح وہ عبادات میں مصروف رہتے تھے، اپنے اس پہ آپ تھوڑا سا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو اس سے پہلے اس کی تیاری فرماتے ہیں، یعنی کہ آپ شعبان کے روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جسے پتہ چل جاتا ہے کہ حضور رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی اس قدر کمر بستہ ہو جاتے کہ صحابہ کرام کو تیار کرتے، صحابہ تیار ہو جاؤ رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے واضح حدیث ہے کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ۔ اور حضور یہ بھی دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ رمضان شعبان میں ہمارے لیے برکتیں رکھ اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کہ حضور رمضان تک پہنچنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے معمولات بیان کی، ان میں سے 3 معمولات ہیں جو میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا معمول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تھا کہ حضور عبادت میں اور زیادہ کوشش اور جستجو فرماتے۔ عام عبادت کا عالم یہ تھا، قرآن کہتا حتی یتورمت قدماہ، آپ اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے قدم سوج جاتے، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رمضان میں حضور عبادت میں زیادہ جستجو کرتے، زیادہ کوشش کرتے۔ یہ پہلا معمول ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ اور دوسرا معمول کیا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دیتے غرباء کے لیے،
مساکین کے لیے دسترخوان وسیع ہو جاتا، وسعت پیدا کر دیتے، دل کھول کے خیرات کرتے. تو وہ انا اعطینا کل کوثر کے مالک ہیں جی، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اوتیت بمفاتیح خزائن الارض والسماوات، رب کائنات نے فرمایا محبوب زمین و آسمان کے خزانے تجھے عطا کر دیے ہیں، جسے دل چاہتا ہے زمینوں میں عطا کر، جسے دل چاہتا ہے آسمانوں میں عطا کر. حضور دل کھول دیتے تو جسے حضور عطا کریں پھر اسے مانگنے کی گنجائش تو نہیں رہتی. یعنی کہ جیسے اپنے آندھی آتی ہے، آندھی جی تو آندھی جب چلتی ہے تو ہر خوشو خالی خاشاک کو بہا کے لے جاتی ہے. تو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے وہ اپنے جیسے دریا بہتا ہے اس طرح جاری. میں عرض کر رہا تھا، آپ نے بڑے خوبصورت نقطے کی طرف میری توجہ دلائی. رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمضان سے مشتق ہے. رمضان اس کا معنی ہے خزاں میں برسنے والی موسلادھار بارش. معنی کیا ہوا کہ جب خزاں میں پتے جھرتے ہیں، زمین پر بکھر جاتے ہیں تو گرد آلود اور گندگی کے آثار نظر آتے ہیں. تو جب اچانک خزاں کے اندر چھما چھم بارش برستی ہے، زمین صاف ہو جاتی ہے، مطلع ابر آلود ہو جاتا ہے، فضا کھل کر سامنے آ جاتی ہے. فرمایا رمضان بالکل خزاں کی اسی بارش کی طرح ہے جب وہ بندہ مومن پہ برستی ہے، اس کے گناہوں کو بہا کر لے جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے آج اس پروگرام میں اپنے دسترخوان کو وسیع کریں. لوگ فیس بک پر اپنے دسترخوان کی تصویریں ڈال دیتے ہیں، افطاری کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسا نہ کریں. ہو سکتا ہے کسی کے دسترخوان پہ ایسی نعمتیں موجود نہ ہوں تو اس کے دل پر جو گزرے گی اس کا مداوع کس کے پاس ہے. تصویریں شیئر کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے دسترخوان کو دوسروں میں تقسیم کریں، دسترخوان کی نعمتیں دوسروں تک پہنچائیں. اپنے ارد گرد 40 گھر جو آپ کی ہمسائیگی میں شریعت نے داخل کیے ہیں ان میں دیکھیں کچھ سفید پوش بھی ہوں گے جو زبان سے تو نہیں کہتے ہوں گے لیکن ان کے گھر میں ہو سکتا ہے فاقہ کشی ہو. چاہیے کہ ان کو بھی رمضان کی خوشیوں میں شامل کریں. اس وقت چونکہ ایک کرونا وائرس ایک موذی مرض چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کا سسٹم ہے، غریب طبقہ پستا چلا جا رہا ہے، تو اس حوالہ سے رمضان میں چونکہ اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے اخراجات اس طرح غرباء کے اخراجات ہیں، سحری اور افطاری کے انتظام و انصرام کے اخراجات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں غرباء کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ تعلق کریں. تو میں عرض کرنا میں اپنی بات مکمل کروں کہ حضور اپنا دسترخوان وسیع کر دیتے، کھلا کر دیتے، غریبوں کو دل کھول کے عطا کرتے. اور تیسرا معمول پاک آقا علیہ السلام کا صحابہ کرام نے جو دیکھا اور اسے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام گریہ زاری کرتے، دعائیں مانگتے، دل کھول کر دعا مانگتے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے. ہمیں چاہیے یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے، رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، رب عطا کرنے والا ہے، جنت کی سیل لگی ہوئی ہے. تو مفت ہے مومنین کے لیے، تشریف لائیں، آئیں اور اس بہتے ہوئے دریائے رحمت سے اپنے آپ کو آبشار کریں، آبیار کریں تاکہ ان کے دل کی دنیا بھی سنور جائے. یہ جسمانی عبادت بھی ہے اور یہ روحانی عبادت بھی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب کی یہ صفت ہے، خیر الکلام ما قل ودل. حضور کلام مختصر فرماتے ہیں اور اس کا مقصد جامع ہوتا ہے. حضور نے فرمایا سومو تصحوا او کما قال. حضور نے فرمایا روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ. تو روزے کے اندر ہے ہی صحت ہے، روزہ ایک مکمل صحت ہے. میں اپنی بات کو اختتام اس بات پہ کروں گا. سائنس آج کل پریشان ہے، کینسر کا علاج نہیں مل رہا. بڑی ریسرچ سینٹر ہیں، سائنسدان مغز کپائی کر رہے ہیں کہ کاش کینسر کا علاج مل جائے. لیکن ایک بندے نے کہا جی میں نے کینسر کا علاج تلاش کر لیا ہے. انہوں نے کہا بھی کینسر کا علاج کیا ہے، کون سی اینٹیٹیوڈ ہے، کون سی میڈیسن ہے، کون سا فارمولہ ہے جس سے کینسر سے بچا جا سکے. اس نے کہا کینسر بننے کی وجوہات یہ ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے اندر سے کچھ زہریلے مادے نکل کر ہمارے جسم میں جمع ہو جاتے ہیں جو اچانک پھر ایک جگہ اکٹھے ہو کر کینسر کا موجب اور سبب بنتے ہیں. تو میں نے اپنی زندگی کے تمام تر مشاہدات اور تجربات سے اس بات کو اخذ کیا اور نکالا ہے کہ اگر انسان سال کے اندر 20 سے 25 دن روزانہ مسلسل لگاتار 9 سے 10 گھنٹے کی بھوک برداشت کرے اور اس طرح 20 سے 25 دن کی جو ڈیوریشن ہے پروسیس سے گزرے، تو 20-25 دن 9 سے 10 گھنٹے بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر جو فالتو مادے اور فاسد مادے ہیں جسم ان کو کھانا شروع کر دے گا، جسم ان کو ختم کر دے گا. تو 20 سے 25 دن جو سال کے اندر انسان اس طرح گزار لے گا تو جسم کے اندر جو کینسر کے تمام اثرات اور اسباب ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے. تو پھر اس بندے کی بات سن کر ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان کیوں عطا فرمایا. آپ کی بات سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے ارشاد یاد آ رہا ہے ماشاءاللہ سے. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی ان کا جو دریائے
رحمت ہے، ان کے اندر جو علم کا سمندر تھا ان کی کرن آج جھلک دے رہی ہے. تو آپ کی بات سے مجھے یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد صلی اللہ ہے علیہ وسلم. کہ آپ نے کہا کہ کینسر کا علاج جی روزے کے اندر ہے اور بھوک برداشت کے اندر ہے. جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو شیء زکات و زکات الجسد الصوم، سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، کی زکات ہے، بالکل ہر چیز کی ہر چیز کی، زکوٰۃ ہے. بھیڑ بکریوں کے اندر، گھوڑوں کے اندر، فصلوں مال کے کی اندر، ہر- مال کے اندر، یعنی کہ زکات ہے. بالکل اس طرح. تو جسم کی زکات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہر چیز کی زکات ہے تو اے انسان، اے میرے صحابہ، آپ کے جسموں کی بھی زکات ہے. بے شک بے شک. فزکات الجسد الصوم، سبحان اللہ. اور سبحان. جسم کی زکات روزہ ہے. روزہ ہے جسم کی تو زکوٰۃ. پتہ چلا بے شک بے کہ شک. اس شخص نے یہ پریکٹیکل کیا ہوگا. پریکٹیکل کیا، بالکل بالکل بولا اسی مسئلہ؟ طرح، بالکل اسی طرح جی. پریکٹیکل کیا کہ روزہ جو ہے وہ جسم کی زکوٰۃ ہے. جب جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے تو اللہ رب کینسر- العزت تمام تر بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے. کینسر جیسی موذی اپنے مرض کو، تو میں عرض کر رہا ہوں جو کرونا وائرس چل رہا ہے ہاں. تو رمضان ایک مکمل صحت ہے. بیماریوں یہ ظاہری بھی، یہ ظاہری صحت بھی ہے، یہ باطنی صحت بھی ہے، ماشاء اللہ، یہ جسمانی صحت بھی اور روحانی صحت بھی. اللہ رب العزت تو علامہ صاحب ماشاء اللہ آپ نے بڑا سیر حاصل اپنے جواب دیا، اور ناظرین بھی انشاءاللہ اس سے اپنے افادہ حاصل کریں گے. تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کے بارے میں رمضان کے حوالے سے آپ نے اپنے جواب دیا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آتاکم رمضان الشہر برکات سبحان اللہ. یغشاکم اللہ فی فینزل فیہ الرحمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف جب آتا ہے تو یہ برکتیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یغشاکم اللہ فی، اور اللہ تعالیٰ اس میں گناہ گاروں کو اپنی رحمت سے ڈانپ لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فینزل فیہ الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رحمتوں کا نزول کرتا ہے. بے شک. وَيَحُطُّ فِيهِ الْخَطَايَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدَّعْوَاتِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، سبحان اللہ. قبول کرتا ہے. فَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسُكُمْ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے کہ کس طرح وہ اللہ کے احکامات کی طرف دوڑتے ہیں، چلے ہوئے آتے ہیں. وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، سبحان اللہ. جب بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اب اپنی عبادت میں مشغول دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو کہتا ہے سبحان کہ اللہ. ملائکہ تم تو کہتے تھے کہ یہ زمین میں جا کر دنگا و فساد کریں گے، یہ جھگڑا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر فرمایا تھا اے میرے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سبحان اللہ. قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ناظرین اکرام، یہ رمضان المبارک اپنے ساتھ رحمتیں لے کے آتا ہے. آئیے ہم آگے چلتے ہیں اپنے مہمان حضرت علامہ مولانا قمر المصطفیٰ نقشبندی صاحب کی طرف. ان سے ایک اور کوشچن پوچھتے ہیں رمضان المبارک کے حوالہ سے کہ ہمارے جو سلف الصالحین، علامہ صاحب، جو ہمارے سلف الصالحین رمضان کیسے گزارا کرتے تھے؟ ہمارے آباء و اجداد سلف الصالحین وہ رمضان پاتے اور کیسے گزارا کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخر میں شان رمضان ٹرانسمیشن کا جو آپ نے سوال کیا، اور یہ آخری پیغام بھی ہے تمام سننے والے سامعین کے لیے، کہ سلف صالحین میں سے حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ،
آپ کا یہ معمول پاک تھا کہ آپ رمضان میں 63 مرتبہ قرآن پاک کو مکمل فرماتے. 63 مرتبہ. 63 مرتبہ. ایک مرتبہ قرآن صبح شروع کرتے اور مغرب ٹائم ختم کرتے, ماشاء اور تراویح کے بعد شروع کرتے اور سحری تک ختم کرتے. سبحان اللہ. اور 3 قرآن پاک آپ نماز تراویح میں سنا کرتے تھے. ہماری تو یہ عادت ہے, ہم وہ مسجد تلاش کرتے ہیں جہاں قرآن جلدی پڑھا جاتا ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی مسجد ہے جہاں پر آپ سے قرآن جو ہے وہ قرآن جلدی پڑھتے ہیں. حکم یہ ہے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. جس طرح اس کو پڑھنے کا حکم ہے اسی طرح اسے سننے کا حکم ہے. تو یہ ہماری سستی اور کاہلی اور تن آسانی کا عالم ہے. ہم مسجد وہ تلاش کرتے ہیں جہاں پر قرآن جلدی پڑھا جاتا ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد وہ تلاش کریں جہاں پر قرآن خوبصورت پڑھا جاتا ہو, تاکہ قرآن کی جو برکتیں ہمیں حاصل ہوں, قرآن کی حلاوت ہمیں حاصل ہو, قرآن کے ذریعے ہمارے اخلاق سنورے. اور بہترین وظیفہ جو رمضان شریف کے اندر ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. لوگ پوچھتے ہیں بھی رمضان میں کون سا وظیفہ پڑھیں, کون سی. ویسے تو یہ رحمت کا اشرہ ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک دعا ارشاد فرمائی کہ پہلے اشرے میں کثرت کے ساتھ پڑھا جائے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اے رب ہمیں بخش دے, ہم پہ رحم فرما, اور تو ہی رحم فرمانے والا ہے. تو اپنے رب کے حضور اس رحمت والے اشرے میں اس کی رحمتوں کو طلب کیجئے. اس وقت جو پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان ایک کرونا وائرس کی زد میں ہے, لپیٹ میں ہے, اور اس نے جو اپنے پنجے اس ملک میں اور پوری دنیا میں گاڑ رکھے ہیں, اس رحمت رمضان کا صدقہ, اس شان رمضان کا صدقہ اللہ رب العزت اس بیماری کو دور فرمائے, تمام انسانیت پہ رحم فرمائے, اور تمام کافروں پر اسلام کی حقانیت واضح فرمائے. اس رمضان کا صدقہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول 63 قرآن پاک. تو ہمیں چاہیے کم از کم ایک قرآن پاک ختم کریں اور ایک قرآن پاک نماز تراویح میں سنیں. اس سے زیادہ ہو جائے تو کیا بات ہے. حضور نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالھا ولا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف او کما قال. حضور نے فرمایا میں اپنی امت کو یہ نوی دیتا ہوں کہ قرآن کا ایک لفظ جو پڑھے گا اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, الف علیحدہ حرف ہے, لام علیحدہ حرف ہے, میم علیحدہ حرف ہے. جو یہ 3 حرف پڑھے گا اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. تو یہ پیغام ہے آخر میں. اور حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں رمضان کی نسبت باقی مہینوں میں اسی طرح ہے جیسے قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے, جیسے قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے, کہ اس میں اس قدر نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے, اس قدر ثواب زیادہ ہو جاتا ہے. تو کسی نے خوب کہا ہے رحمت حق بہا نامی جویت, رحمت حق بہا نامی جویت, کہ رب قیمت کا طلبگار نہیں ہے, رب بہانے کا طلبگار ہے. رحمت حق بہانہ تلاش کر رہی ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے. یہ مانگنے کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے, غم گساری کا مہینہ ہے, مواسات کا مہینہ ہے. اسے ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے. ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں, نرمیاں پیدا کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد بانٹیں, تقسیم کریں, اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں, ایک دوسرے کی مدد کریں, اور اس رمضان کو ایسے گزاریں جیسے کریم آقا علیہ السلام نے گزارا ہے. اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی تمام تر فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے. تو علامہ صاحب قرآن کے حوالہ سے گفتگو کر رہے تھے, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ڈائریکٹ خدائے تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتا ہے. بے شک بے شک. یعنی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو وہ قرآن پڑھ لے, وہ یوں سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں. تو آج کا ہمارا پروگرام شان رمضان کے حوالہ سے تھا.